بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں راجپوت ٹیلی ٹیچر۔ پیارے بچوں، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ہمارا اسکول پر مضمون لکھنا سکھائیں گے۔ پیارے بچوں، یہ مضمون چوتھی جماعت سے 8ویں جماعت کے بچوں کے لیے ہے۔ پیارے بچوں، میں ہر لائن کو 3 مرتبہ پڑھاؤں گی تاکہ جن بچوں کو اردو پڑھنا نہیں آتی وہ اچھے طریقے سے یہ مضمون پڑھنا سیکھ سکیں۔ چلیں ہم مضمون پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہماری پہلی لائن ہے، ایسی جگہ جہاں بچوں کو اجتماعی طور پر لکھنا، پڑھنا اور گفتگو کے آداب سکھائے جائیں اسے اسکول کہتے ہیں۔ ایسی جگہ جہاں بچوں کو اجتماعی طور پر لکھنا، پڑھنا اور گفتگو کے آداب سکھائے جائیں اسے اسکول کہتے ہیں۔ ایسی جگہ جہاں بچوں کو اجتماعی طور پر لکھنا، پڑھنا اور گفتگو کے آداب سکھائے جائیں اسے اسکول کہتے ہیں۔ ہماری دوسری لائن ہے، ہمارے اسکول کا نام اپوا گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ چوتھی یا 5ویں جماعت کے طالب علم ہیں تو یہاں پر آپ پرائمری لکھیں گے، اور اگر آپ 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں جماعت کے طالب علم ہیں تو یہاں آپ سیکنڈری لکھیں گے۔ اور اسکول کا نام آپ کو اپنے اسکول کا نام لکھنا ہے، اپوا گورنمنٹ گرلز کی جگہ آپ کو یہاں اپنے اسکول کا نام لکھنا ہے۔ اوکے، ہمارے اسکول کا نام اپوا گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول ہے۔ ہمارے اسکول کا نام اپوا گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول ہے۔ اگر آپ کا سیکنڈری اسکول ہے تو آپ لکھیں گے، ہمارے اسکول کا نام اپوا گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول ہے۔ اوکے، ہماری تیسری لائن ہے، ہمارا اسکول کراچی کے علاقے گل بہار میں واقع ہے۔ ہمارا اسکول کراچی کے علاقے گل بہار میں واقع ہے۔ ہمارا اسکول کراچی کے علاقے گل بہار میں واقع ہے۔ یہاں پر آپ علاقے کا اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ کراچی کے جس علاقے میں آپ کا اسکول واقع ہوگا تو یہاں آپ گل بہار کی جگہ اپنے علاقے کا نام لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، ہمارے اسکول میں تقریباً 20 ہوادار اور کشادہ جماعتیں ہیں۔ ہمارے اسکول میں تقریباً 20 ہوادار اور کشادہ جماعتیں ہیں۔ ہمارے اسکول میں تقریباً 20 ہوادار اور کشادہ جماعتیں ہیں۔ نمبر 5، ہمارے اسکول میں 15 اساتذہ اور 500 طالبات ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ کے اسکول میں صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں تو آپ کو طالبات لکھنا ہے، اور اگر آپ کے اسکول میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو طلباء و طالبات لکھنا ہے۔ جیسا کہ اپوا اسکول سبھی جانتے ہیں کہ لڑکیوں کا ہی ہوتا ہے، تو میں یہاں پر طالبات کا استعمال کروں گی۔ ہمارے اسکول میں 15 اساتذہ اور 500 طالبات ہیں۔ ہمارے اسکول میں 15 اساتذہ اور 500 طالبات ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ کے اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ یہ لائن اس طرح لکھیں گے، ہمارے اسکول میں 15 اساتذہ اور 500 طلباء و طالبات ہیں۔ نمبر 6، ہمارے اسکول کا میدان بہت بڑا اور سرسبز ہے، جہاں بچوں کے لیے جھولے وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔
ہمارے اسکول کا میدان بہت بڑا اور سرسبز ہے جہاں بچوں کے لیے جھولے وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے اسکول کا میدان بہت بڑا اور سرسبز ہے جہاں بچوں کے لیے جھولے وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ نمبر 7، ہم اسکول میں پڑھنے لکھنے کے ساتھ وقت کی پابندی اور اصول و ضوابط پر عمل کرنا بھی سیکھتے ہیں جو مستقبل میں کامیابی کی علامات ہیں۔ ہم اسکول میں پڑھنے لکھنے کے ساتھ وقت کی پابندی اور اصول و ضوابط پر عمل کرنا بھی سیکھتے ہیں جو مستقبل میں کامیابی کی علامات ہیں۔ ہم اسکول میں پڑھنے لکھنے کے ساتھ وقت کی پابندی اور اصول و ضوابط پر عمل کرنا بھی سیکھتے ہیں جو مستقبل میں کامیابی کی علامات ہیں۔ نمبر 8 لائن ہے، مجھے اپنے اسکول میں سب سے زیادہ لائبریری پسند ہے جہاں میں پرسکون ماحول میں مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتی ہوں۔ مجھے اپنے اسکول میں سب سے زیادہ لائبریری پسند ہے جہاں میں پرسکون ماحول میں مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتی ہوں۔ مجھے اپنے اسکول میں سب سے زیادہ لائبریری پسند ہے جہاں میں پرسکون ماحول میں مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتی ہوں۔ پیارے بچوں، اگر آپ لڑکی ہیں تو کرتی ہوں لکھنا ہے آپ کو، اگر آپ لڑکے ہیں تو کرتا ہوں لکھنا ہے۔ اگر آپ لڑکے ہیں تو آپ یہ لائن اس طرح لکھیں گے، مجھے اپنے اسکول میں سب سے زیادہ لائبریری پسند ہے جہاں میں پرسکون ماحول میں مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں۔ نمبر 9، ہمارا اسکول کراچی کا سب سے بڑا اور مشہور اسکول ہے جہاں بچے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ہمارا اسکول کراچی کا سب سے بڑا اور مشہور اسکول ہے جہاں بچے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ہمارا اسکول کراچی کا سب سے بڑا اور مشہور اسکول ہے جہاں بچے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ نمبر 10 لائن ہے، میں بڑی ہو کر غریب اور یتیم بچوں کے لیے ایک اسکول قائم کروں گی تاکہ ہمارے ملک کا ہر بچہ تعلیم کے زیور سے آراستہ رہے، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے۔ میں بڑی ہو کر غریب اور یتیم بچوں کے لیے ایک اسکول قائم کروں گی تاکہ ہمارے ملک کا ہر بچہ تعلیم کے زیور سے آراستہ رہے، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے۔ میں بڑی ہو کر غریب اور یتیم بچوں کے لیے ایک اسکول قائم کروں گی تاکہ ہمارے ملک کا ہر بچہ تعلیم کے زیور سے آراستہ رہے، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ لکھیں گی میں بڑی ہو کر، اگر آپ لڑکے ہیں تو آپ اس لائن کو اس طرح لکھیں گے، میں بڑا ہو کر غریب اور یتیم بچوں کے لیے ایک اسکول قائم کروں گا۔ آپ کو اب یہاں کروں گی نہیں لکھنا، یہاں لکھنا ہوگا آپ کو کروں گا، تاکہ ہمارے ملک کا ہر بچہ تعلیم کے زیور سے آراستہ رہے، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے۔ پیارے بچوں،
اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کے دوست بھی ہماری ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔